ان الحمد للہ نحمده ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى۔ ترجمہ قرآن کا سبق سورہ طٰہٰ آیت نمبر 37 سے پڑھیں گے۔ اور بلا شبہ ہم نے احسان کیا، ہم پہلے بھی کئی احسان کر چکے ہیں آپ پر، مرۃً اخریٰ، ایک مرتبہ اور بھی کیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ جاری ہے، پیچھے ہم پڑھ آئے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے موسیٰ علیہ السلام کو فرمایا کہ جاؤ فرعون کی طرف۔ انہوں نے کہا کہ اللہ ہارون کو بھی میرا ساتھ وزیر بنا دو، اللہ نے فرمایا بنا دیا۔ اور یہاں یہی فرمایا کہ ہم نے یہ پہلا احسان نہیں، پہلے بھی کئی احسان کیے۔ اب وہ پھر پیچھے تھوڑی سی تاریخ بتائی جا رہی ہے، اذ اوحینا، کہ کیا احسان تھا، کتنا بڑا احسان تھا جب ہم نے وحی کی، الی امک، تیری ماں کی طرف۔ اس واقعے کی طرف اشارہ ہے جو آگے سورہ قصص میں آئے گا کہ جب فرعون بچوں کو، بنی اسرائیل کے لڑکوں کو قتل کر دیتا تھا اور ان کی عورتوں کو زندہ رکھتا تھا، بچیوں کو، تو اس وقت موسیٰ علیہ السلام بھی پیدا ہوئے۔ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں ہم نے وحی کی تیری ماں کی طرف۔ کیا وحی کی؟ ان اقذفی، کہ تو ڈال دے۔ جب موسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے اللہ نے ان کے دل میں ڈالا۔ یہاں وحی سے مراد القاء ہے، القاء فی القلب۔ وحی کی کئی صورتیں ہوتی ہیں، ان میں ایک القاء فی القلب ہے کہ دل میں القاء کی یہ بات کہ اس کو تو ڈال دے فی التابوت، اس صندوق میں، اس موسیٰ کو صندوق میں ڈال دے، فاقذفیہ فی الیم، پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے، فلیلقہ الیم بالساحل، پس لے جائے گا اس کو، دریا اس کو لے جائے گا ساحل پر، یأخذہ، اس کو پکڑ لے گا، عدو لی، میرا دشمن، وعدو اللہ، اور تیرا دشمن۔ اور یہی صندوق جو ہے اسی کے پاس جائے گا جس کے آرڈر اور جس کے حکم سے فرعون، جس کے حکم سے لوگوں کو، بچوں کو قتل کیا جاتا ہے، اسی کے گھر میں ہم اس کی پرورش کرائیں گے۔ وَأَلْقَيْتُ عَلَيْكَ مَحَبَّةً مِّنِّي، اللہ فرماتے ہیں کتنا بڑا احسان تھا کہ ہم نے ڈال دی علیکہ، تجھ پر، محبتاً، محبت ڈال دی، منی، اپنے طرف سے۔ اللہ تعالیٰ نے صورت ایسی بنائی تھی کہ جو دیکھتا موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتا ہی رہ جاتا، ایسا خوبصورت چہرہ۔ اور بچے چھوٹے ویسے بھی پیارے ہوتے ہیں، لیکن کچھ بچے جن کی شکل و صورت ایسی ہو کہ دل میں گھر کر جاتے ہیں، موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے ایسی شکل و صورت عطا کی، ایسی خوبصورتی عطا کی کہ دیکھتے ہی جو دیکھتا رہ جاتا، اور پیار، محبت، انس اس پر آنے لگتا۔ فرعون کے گھر محل کے قریب سے گزرا، پکڑا، ملازموں نے، نوکروں نے پکڑ کر لے آئے، گھر میں دیکھا فرعون کی بیوی نے، آسیہ نے، جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی۔ اس نے کہا کہ یہ جو ہے نا صورت بڑی اچھی ہے، اس کی بچہ بڑا پیارا ہے، اور فرعون کی اپنی کوئی اولاد نہیں تھی، ہم اس کو بیٹا بنا لیں گے۔ وہ واقعہ آگے آئے گا سورہ قصص میں۔ فرعون نے کہا ٹھیک ہے، پھر اس کو پالنے کی وجہ سے اور اولاد بھی اس کو پھر مل گئی بعد میں۔ محبت منی، کیسی شکل و صورت بنائی کہ وہ دیکھے تو قتل نہ کر سکے۔ وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، اور یہ سارا کام کیوں کیا؟ لِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری پرورش ہو تو بڑھ سکے، تو بڑا ہو سکے، عینی، میری آنکھوں کے سامنے، میری نگرانی میں۔ اور یہ سارا کام میری قوت اور قدرت، کنٹرول کے ساتھ ہو رہا تھا۔ اِذْ اخ تک، جب وہ صندوق میں ڈالنے کے بعد تیری بہن چل رہی تھی، فَتَقُولُ، پس وہ کہہ رہی تھی، هَلْ أَدُلُّكُمْ، کیا میں تمہیں خبر دوں، رہنمائی کروں تمہاری، عَلَىٰ، اس پر، مَن يَكْفُلُ، جو اس بچے کی کفالت کریں گے۔ ہوا یوں کہ جب بچہ لے لیا انہوں نے، اب دودھ پلانا تھا، دودھ کسی کا نہ پیتے۔ اللہ فرماتے حرمنا علیہ المراضیہ، سورہ قصص میں، ہم نے دودھ پلانے والیوں کا دودھ حرام کر دیا موسیٰ پر، کسی کا دودھ نہ پیتے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام کی والدہ نے ان کی بہن کو ساتھ بھیجا تھا کہ دیکھو کیا بنتا ہے اس کے ساتھ۔ وہ بھی دیکھ رہی تھیں کہ کسی کا دودھ نہیں پیتے۔ وہ کہنے لگے میں بتاؤں ایک گھر، ہو سکتا ہے شاید جو ہے نا ان کا دودھ پی لئیے۔ اپنی ماں کا بتایا، ان کا دودھ پی لیا۔ اب خرچہ فرعون کے گھر سے آتا، اس کو کیا پتا کہ اسی کا بیٹا ہے، خرچہ فرعون کے گھر سے آتا۔ موسیٰ علیہ السلام دودھ اپنی ماں کا پیتے، اپنے گھر میں رہتے، اپنی ماں کے پاس، اور خرچہ وہ دے رہا ہے جو قتل کرنے کے پلان بنا رہا تھا۔ اللہ کی تدبیریں بھی دیکھیں، اللہ کی قدرت، کمال دیکھیں اللہ کا ہے۔ جو بادشاہی کے دعوے کرنے والا وہ کہتا تھا میں مار دوں گا سب کو، اس نے خواب دیکھا تھا نا کہ ایک بچہ بنی اسرائیل کا جو میری بادشاہت کو چھینے گا، انہوں نے کہا بچے قتل کر دو۔ اور یہ تفصیلی واقعہ آگے، پہلے پیچھے بھی ہم کچھ پڑھ چکے ہیں، آگے بھی آئے گا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا فَرَجَعْنَاكَ إِلَىٰ أُمِّكَ، ہم نے پھر لوٹا دیا تجھے تیری ماں کی طرف، كَيْ تَقَرَّ عَيْنُهَا، تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں، وَلَا تَحْزَنْ، اور تو غم نہ کر، وَقَتَلْتَ نَفْسًا، اور اس وقت کو بھی یاد کر جب تو نے قتل کیا تھا ایک جان کو،
फनज्जैनाक मिनल गम, फिर हमने तुझे निजात दी थी उस परेशानी से, मिनल गम में गम से, मुसीबत से, वफतन्नाक फतूना, और हमने आजमाया तुझे आजमाना, फलबिस्त सिनीन फी अहली मदियन, फिर तो रहा सिनीन कई साल, फी अहल मदियन, मदियन में तो कई साल रहा, सुम्मा जिता अला क़दर या मूसा, फिर तो आया है मूसा तकदीर पर, फिर जिता तू आया है, अब तू दोबारा आया है, वापस जा रहा है मिस्र में, ए मूसा तुझे ये तकदीर लेके आई है, ये सारा काम एक प्लान के जरिए हो रहा है, ये कोई ऐसे नहीं हो रहा कि संदूक में डाला हो और फिर उसने उठा लिया हो और फिर वहां परवरिश पाई हो, फिर बंदा कत्ल हो गया तो उससे फिर वहां गया हो, ये सारा काम प्लान्ड है, ये प्लान हो चुका है पहले से, ये अल्लाह की तकदीर है, ये अल्लाह की तदबीर है, और ये इस तकदीर और तदबीर के मुताबिक ये सारा काम हो रहा है। सुम्मा जिता अला क़दर या मूसा वस्तनाअतुका लिनफ्सी, और ए मूसा मैंने तुझे अपने काम के लिए चुन लिया है, चुन लिया। अब आगे अगले सबक में हम पढ़ेंगे। अल्लाह ताला हमें कुरान पढ़ने, समझने, इस पर अमल करने की तौफीक दें। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।